الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعن نبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال بشير بن سعد يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. سیدنا ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، سب سے پہلے ہم ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف پڑھتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو مسعود تھی اور ان کا نام عقبہ بن عمر ہے۔ عقبہ بن عمر یہ انصاری کہلاتے تھے اس وجہ سے کیونکہ انصار مدینہ میں شامل تھے، اور جنگ بدر کے اندر بھی یہ شامل ہوئے، اور اسی طرح جو بیعت عقبہ ثانیہ تھی اس کے اندر بھی یہ شریک تھے، لیکن اس وقت ان کی عمر چھوٹی تھی۔ کوفہ میں رہائش پذیر ہوئے اور وہیں پر انہوں نے وفات پائی، اور ایک قول ان کے متعلق یہ بھی ہے کہ 40 ہجری کے بعد مدینہ کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ تو سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال بشیر بن سعد، کہ بشیر بن سعد نے کہا۔ اب یہ بشیر بن سعد کون تھے؟ ابو نعمان ان کی کنیت تھی، نعمان بن بشیر، ٹھیک ہے، ان کے والد ہیں نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ابو نعمان کنیت تھی، بشیر بن سعد بن ثعلبہ بن جلاس یا پھر بن خلاص، خا کے ساتھ ہے، لام مشدد ہوگا۔ انصاری ہیں، قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق ہے۔ جنگ بدر بیعت عقبہ میں شامل ہونے والے صحابی رسول ہیں۔ اسی طرح جنگ احد اور خندق اور بعد کے مارکوں میں بھی شہید ہوئے۔ 13 ہجری کے اندر یہ شہید ہو گئے تھے سیدنا بشیر بن سعد۔ تو سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال بشیر بن سعد، سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، امرانا، ہمیں حکم دیا ہے، امرانا، ہمیں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس بات کا حکم دیا ہے؟ ان نصلی علیک، کہ ہم آپ پر صلاۃ بھیجیں، ہم آپ پر صلاۃ بھیجیں۔ اب اللہ رب العالمین کا حکم کہاں پر موجود ہے؟ یہ سورہ احزاب کے اندر موجود ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس جانب انہوں نے اشارہ کیا کہ اے ایمان والو، صلو علیہ، کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ بھیجو، وسلموا تسلیما، اور آپ پر سلام بھی بھیجو۔ تو صحابی سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امرنا، ہمیں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان نصلی علیک، کہ ہم آپ پر صلاۃ بھیجیں۔ فکیف نصلی علیک، ہم آپ پر کس انداز میں، کس طرح ہم آپ پر صلاۃ بھیجیں؟
یہاں پر قابل غور بات یہ ہے، سیدنا بشیر بن سعد عربی تھے، ان کو پتہ تھا اللہ رب العالمین کے مطلب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اگر ہم کہہ دیں گے اللہم صلی علی محمد یہ کافی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صلاۃ کا طریقہ کیوں پوچھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آپ مکمل الفاظ، جو کامل الفاظ ہیں، ہمیں سکھا دیں۔ جیسے سلام کے اندر کیا ہے؟ السلام علی رسول اللہ، اتنا جملہ کافی ہے، لیکن ہمیں کیا سکھایا گیا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی صلاۃ بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں اللہ کی رحمت اور برکات بھی آپ پر بھیج رہے ہیں، یعنی ایک مکمل طریقہ وہاں پر نبی علیہ السلام نے سلام کا بیان کیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح صحابی رسول کا یہاں پر پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کیف نصلی علیک، کہ ہم آپ پر صلاۃ کن الفاظ کے ساتھ پڑھیں، کیسے پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ مکمل الفاظ جو آپ ہمیں سمجھانا چاہیں، بتانا چاہیں، ہم وہ کریں گے۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جس طرح یہودیوں نے، جو آپ نے قرآن کریم کے اندر قصہ پڑھا ہوا ہے کہ گائے کے متعلق جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان تذبحوا بقرۃ، کہ ایک گائے ذبح کرو، تو اب گائے کوئی بھی ذبح کرتے کافی ہو جاتا، لیکن کیونکہ وہ اصل میں عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اس سے اجتناب کرنا چاہ رہے تھے، بچنا چاہ رہے تھے، اس لیے سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، لیکن سوال کے بعد کیا ہوا؟ بالآخر ان کے اوپر بڑی مشقت اور تکلیف آئی، اور بڑی مشکل سے پھر وہ جس گائے کا اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا، بڑی مشکل سے، اور بڑی مہنگی روایات کے اندر ملتا ہے، ان کو بڑی مہنگی پھر وہ گائے ملی، اور پھر ان کو وہ ذبح کرنی پڑی۔ تو مطلب ان کا کیا تھا؟ وما کادوا یفعلون، چاہتے وہ یہ تھے کہ یہ کام کرنا ہی نہ پڑے ہمیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہرگز یاد رکھیے یہ مقصد نہیں ہوتا تھا کہ وہ نبی مکرم علیہ السلام سے کسی بارے میں سوال کریں تو وہ صرف اس لیے سوال کرتے تھے کہ مشقت میں، تکلیف میں ڈال دیں، نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو سوال تھا وہ مکمل اطاعت کو حاصل کرنے کے لیے تھا، کہ تاکہ ہم مکمل طریقے کے ساتھ آپ کی اطاعت کریں جس طرح آپ ہمیں حکم دیں گے۔ تو اس لیے سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فکیف نصلی علیک، ہم آپ پر کس طرح صلاۃ پڑھیں؟ فسکت، تو آپ خاموش رہے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا قولوا، تم سب کہو، کیا پڑھو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یہ الفاظ آپ نے سکھائے ان کو، اور کہا والسلام، اور سلام جو ہے کما، جس طرح کہ علم تم جان چکے ہو، تمہیں پتہ ہے، سلام میں نے تمہیں بتلا دیا، سکھا دیا۔ وہ کیا سکھایا نبی علیہ السلام نے؟ جو پیچھے ہم نے التحیات کے اندر پڑھ لیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وزاد ابن خزیمہ فیہ، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے اندر مزید یہ الفاظ زائد بیان کیے ہیں کہ فکیف نصلی علیک، فکیف، پس کس طرح، نصلی، ہم صلاۃ پڑھیں، علیک، آپ پر، اذا نحن صلینا علیک فی صلاتنا، جب ہم درود پڑھیں آپ پر اپنی نماز میں، یعنی اپنی نماز کے اندر اگر ہم آپ پر صلاۃ پڑھنا چاہیں تو پھر ہم وہ کس طرح صلاۃ پڑھیں گے، اس کے الفاظ کیا ہیں وہ آپ ہمیں سکھا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام کو کیا ہے یہ الفاظ سکھا دیے جو آپ نے اس حدیث کے اندر پڑھ لیے۔ اب ہم آتے ہیں درود کے ترجمے کی طرف۔ میں نے الفاظ پڑھ لیے تھے، ترجمہ نہیں کیا، اب ذرا غور کریں۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کہ قولوا، تم سب کے سب کہو، کیا کہو؟ اللہم، اے اللہ، صلی علی محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیج۔ اب علماء نے اس
معنی کے اندر اختلاف کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہم صلاۃ پڑھ رہے ہیں کہ صلی علی محمد، اس کا معنی کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ اللہ کی طرف جب اس کی نسبت کی جاتی ہے لفظ صلاۃ کی، تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت۔ جب اس لفظ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے استغفار کرنا، اور جب انسانوں کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے دعا کرنا۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر ہمیں اس کے برخلاف دلیل ملتی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 157 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ۔ اب غور کریں یہاں پر کہ یہی لوگ ہیں، ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں اور رحمت ہے۔ جب صلات کا معنی ہم اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں تو رحمت ہے، تو پھر یہاں پر رحمتن کے الفاظ مزید کیوں آئے؟ تو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان الصلاۃ کہ جو صلات ہے یہاں پر جس آیت میں ذکر ہوئی ہے وہ رحمت کے علاوہ ہے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے، علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ۔ ٹھیک ہے، تو صلات کا معنی یہ کرنا کہ اللہ کی طرف جب اس کا معنی ہم کریں گے تو اس سے مراد رحمت ہوگی، یہ درست نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی بلاغت کے بھی خلاف ہے۔ تو پھر صلات کا معنی کیا کریں گے کہ اللہ رب العالمین محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر صلات بھیج۔ اس کے اندر سب سے بہتر جو قول ہے وہ امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صلات سے مراد کیا ہے؟ اپنے بندے کا تذکرہ ملأ اعلیٰ کے اندر کرنا، تعریف کی صورت کے اندر، یعنی اللہ رب العالمین بندے کی صفات حمیدہ کا تذکرہ فرشتوں کے اندر کرتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھایا ہوا، جو اللہ کے ارد گرد ہیں، تو ان پر اللہ رب العالمین کیا ہے؟ اپنے اس بندے کی تعریف کرتے ہیں، جیسا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ اللہ رب العالمین ان کی ان الفاظ کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ تعریف بیان کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ تو جب ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو فرشتوں کے اندر اپنے اس بندے کی تعریف کر، حمد بیان کر، اس کی صفات کا تذکرہ کر۔ اسی طرح فرشتے اور اسی طرح جو فرشتوں کی دعا انسانوں کے اوپر ہے، فرشتے انسانوں کے اوپر جو دعا کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر آتے ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو الملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ، کہ فرشتہ اس کے اوپر صلات بھیج رہا ہوتا ہے جب تک وہ اپنی نماز میں ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علیہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ تو یہ روایت بھی اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ یہاں پر صلات سے مراد رحمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہم صلی علیہ اس نے کہا فرشتہ نے، پھر اللہم اغفر لہ بھی آ گیا، پھر آگے اللہم ارحمہ بھی آ رہا ہے، مغفرت بھی مانگ رہا ہے، پھر رحمت بھی مانگ رہا ہے۔ تو اس سے مراد یہ کہ صلات کا معنی کچھ اور ہی ہے۔ تو سب سے بڑا معنی ہم یعنی کیا کریں گے کہ اللہ تو اپنے اس نبی کی صفات کا تذکرہ ملأ اعلیٰ کے اندر فرشتوں کے پاس کر۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ہم درود بھیجتے ہیں، ہم ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں اور اس کے فوائد ہمیں کتنے ملتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ ہم پر اپنی صلات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی صلات اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ من صلی علیہ مرتن واحدتن صلی اللہ علیہ بہا عشرن، اللہ رب العالمین 10 مرتبہ اس کے اوپر صلات کرتے ہیں۔ تو جب آپ ایک مرتبہ کہیں گے نا اللہم صلی علی محمد، تو یعنی کہ آپ اللہ رب العالمین سے سوال کر رہے ہیں اس جملے میں کہ ایک مرتبہ تو اللہ اپنے نبی کا تذکرہ کر، تو اللہ تعالیٰ آپ پر 10 مرتبہ تعریف آپ کی بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر جمعے والے دن، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ درود کے اتنے فوائد ہیں کہ انسان اسی حدیث پر، اگر آپ ایک حدیث پر غور کر لیں،
تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کثرت سے درود کیوں پڑھنا چاہیے۔ لیکن افسوس افسوس افسوس، ہم کیا کرتے ہیں جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنتے ہیں اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں۔ آپ صلاۃ نہیں پڑھتے، سلام نہیں پڑھ رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، نام سنا آپ کا، اپنے انگوٹھے نہ چومے اور آنکھوں پہ لگا لیے۔ یہ کیا ہے؟ کیا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہمارے سامنے نہیں کہ سب سے زیادہ بخیل انسان کون ہے؟ کہ من ذکرت عندہ، جس کے ہاں میرا تذکرہ کیا جائے، میرا ذکر کیا جائے، اور وہ بدبخت مجھ پر درود نہیں پڑتا، مجھ پر درود نہیں پڑتا، صلاۃ نہیں پڑھ رہا، وہ بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ بخیل ہے۔ اب ہم غور کر لیں کہ ہم امیر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بخیلوں کے اندر شمار کر رہے ہیں، کس میں اندر کر رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ اب محمد یہ کیا ہے؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے دو نام قرآن مجید کے اندر ذکر کیے، ایک احمد اور ایک محمد۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام ہیں وہ اعلام بھی کہلاتے ہیں اور صفات بھی، ذات پر دلالت کرنے کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ علم ہیں، ٹھیک ہے، اور معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ آپ کی صفت ہے۔ اگر آپ صرف محمد اس لفظ کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ محمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا۔ ابھی آپ کی وصف بھی آ گیا، ٹھیک ہے، اور تعریف کرنے والا بھی آ گیا، آپ کا نام بھی ہے۔ تو یہاں پر ایک اور نقطہ سمجھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا الفاظ سکھائے؟ قولوا اللہم صلی علی محمد۔ کیا یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد؟ نہیں۔ تو پھر ہم اپنی طرف سے سیدنا کا اضافہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سیدنا کے الفاظ تو وہ بندہ استعمال کرے نا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سردار نہیں مانتا۔ آپ کے اچھا یہ بھی یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اگر ہم سیدنا نہیں کہیں گے تو کیا مطلب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سردار نہیں ہیں؟ سردار ان کو کہیں یا نہ کہیں وہ ہمارے سید ہیں۔ تو اس لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ مجھے سیدنا نہیں کہنا، اللہم صلی علی سیدنا الفاظ نہیں سکھائے، اللہم صلی علی محمد آپ نے سکھائے، تو آپ کی اطاعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اس کے اندر سیدنا کا اضافہ نہ کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے لیے صفت بیان کر دی، جو اپنے لیے پسند کیا، جو محبوب ترین کلمے تھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، وہ سکھا دیے گئے۔ اب ہم اپنی طرف سے اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا و فلان لگاتے چلے جائیں، درست نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد کے الفاظ ہمیں سکھا دیے، تو ہم نے یہیں پر ہی اکتفا کرنا ہے، اسی کے اوپر ہی ہم نے رک جانا ہے۔ اب پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بشارت دی تھی کس بات کی؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک بندہ آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو کفار کہہ سکتے ہیں، مشرکین کہہ سکتے ہیں، عیسائی کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی بشارت سنائی تھی اس کا نام تو احمد ہے، یہ تو محمد نام والا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو نبی نہیں مانتے، یہ جھوٹا نبی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے نام ذکر کیے ہیں قرآن کریم کے اندر؟ المسیح اور دوسرا نام عیسیٰ، تو ایک سے زائد نام تو ہو سکتے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ تو جس کی بشارت دی تھی وہ محمد نام نہیں تھا، احمد تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام محمد بھی ہے، تو محمد علیہ السلام آپ کا کیا ہے؟ نام ہے، اور اس کے علاوہ بھی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے اور نام ہے۔ اور احمد کا جو انہوں نے تذکرہ کیا اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ کہ یہ سب سے زیادہ
ٹھیک ہے، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے نا، اسم تفضیل کا جو اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں پر مبنی ہوتا ہے۔ تو یعنی حامد محمود، احمد کا معنی کیا ہوگا؟ حامد محمود۔ یہ فضیلت کو واضح کرنے کے لیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنے والے ہوں گے، اور دوسری بات کہ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے گی وہ کون ہوں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور آل محمد پر۔ اب آل کا جو لفظ ہے یہ اصل میں تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو آپ کے قرابت دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داروں میں وہ جو اہل ایمان ہیں، کافر نہیں، جو اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، آپ کے متبعین ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، وہ آپ کے عزیز، آپ کے اقارب، آپ کے رشتہ دار، ٹھیک ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، وہ کیا ہے؟ آل محمد ہیں۔ اور اسی طرح لفظ آل یہ استعمال ہوتا ہے جو آپ کے ساتھی ہوں، آپ کے پیروکار ہوں، ان کے لیے بھی۔ قرآن کریم کے اندر اس کی کئی دلیلیں موجود ہیں، قرآن مجید کے اندر اس کی کئی دلیلیں موجود ہیں۔ پیروکار کے لیے، اصحاب، ساتھیوں کے لیے لفظ آل استعمال ہوا ہے۔ تو یہ اس لیے کلمات مشترکہ میں سے ہے، تو اس لیے دونوں معنی اس کے درست ہیں۔ آل محمد، آل محمد سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا خاندان یعنی ازواج، آپ کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، وہ بھی مراد ہیں۔ پھر آپ کے جو متبعین ہیں، آپ کے جو صحابہ ہیں، اور قیامت تک آنے والے جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے، وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ کیونکہ مومن کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا اگرچہ قرابت دار ہو، اسلام اس کو نہیں لیتا۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ ان ابنی من اہلی، کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے اہل میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق نہیں ہے تمہارے اہل میں سے، یہ تمہارے خاندان میں سے نہیں۔ اب کیا ان کے بیٹا نہیں تھا؟ بیٹا تھا، لیکن کیا ہے، وہ ان کا متبع نہیں تھا، پیروی کرنے والا نہیں تھا۔ تو مراد کیا ہے؟ لفظ آل سے مراد آپ کا خاندان بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ازواج بھی ہیں، اور آپ کے پیروکار جو قیامت تک آنے والے ہیں، وہ سب کے سب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما۔ اب یہ جو کاف ہے، اس کے اندر علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ کاف یہ تشبیہ کا ہے یا کس چیز کا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو کاف تشبیہ کا مانتے ہیں تو ایک اصول یہ ہے کہ مشبہ ہمیشہ مشبہ بہ سے ادنا ہوتا ہے۔ مشبہ جو ہے ہمیشہ مشبہ بہ سے ادنا ہوتا ہے، کمتر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو بھیجے جانے والے درود ہے، اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے کس کے ساتھ؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یعنی صلاۃ علی النبی یہ مشبہ ہے، اور صلاۃ علی ابراہیم یہ مشبہ بہ ہے۔ حالانکہ یہ مسلم حقیقت ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ اشرف الخلائق ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ پر جو درود بھیجا جائے گا وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے، تو اس لیے لہٰذا یہ کاف تشبیہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ کاف کس چیز کا؟ علت بیان کرنے کے لیے، یعنی اے اللہ تو اپنے نبی پر اپنی خاص رحمت بھیج، کیونکہ تو نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اپنی خاص رحمت بھیجی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر بھی تو اپنی رحمتیں کر چکا ہے، تو اس لیے اللہ تو اس ابراہیم سیدنا ہمارے نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی رحمتیں بھیج، کما صلیت علی ابراہیم، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی
ابراہیم علیہ السلام کا تعارف تو قرآن مجید میں بھرا پڑا ہے، اگر اس پر ہم بحث کریں تو یہ ایک لمبی پھر بحث ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی آزمائشوں کے ساتھ، بڑے امتحانات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کو گزارا، اور وہ سارے کے سارے امتحانات کے اندر پاس ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور یاد رکھیے نبی علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اور محمد الرسول اللہ کے متعلق، صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہیں، حبیب اللہ۔ تو یہ بات یاد رکھیں، حبیب اللہ آپ کے لیے لفظ استعمال کرنا، یعنی ابراہیم خلیل اللہ اور محمد حبیب اللہ یا حبیب الرحمن، یہ غلط ہے، اور اس کے اندر نبی علیہ السلام کی تنقص سے آپ کی کمی، نقص آپ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، آپ کی شان گھٹائی جا رہی ہے، کیونکہ محبت تو اللہ رب العالمین ہر ایک سے کر رہے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام کیا ہیں، خلیل اللہ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بھی کیا ہیں، خلیل اللہ ہیں، کیونکہ خلیل اللہ یہ جو رتبہ ہے یہ بڑا اعلیٰ رتبہ ہے، یہ بڑا اعلیٰ رتبہ ہے، تو اس لیے ہمیں اسی اعلیٰ رتبے پر آپ کو فائز کرنا چاہیے، حبیب اللہ، حبیب الرحمن نہیں آپ کو سمجھنا چاہیے۔ آگے کیا ہے، انکا حمید مجید، حمید یہ بروزن کیا ہے، فعیل ہے، یہ فاعلن کے معنی میں بھی آتا ہے اور مفعولن کے معنی میں بھی آتا ہے۔ فاعلن کے معنی میں ہوگا تو مراد کیا ہوگا، حامد، یعنی تعریف کرنے والا۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جو حمد کے لائق ہوتے ہیں ان کے اللہ رب العالمین کیا ہے، تعریف بیان کرتے ہیں، یعنی انبیاء، صلحاء کی۔ اور یہ محمود کے معنی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں کیا ہے، محمود ہے۔ تو یہ لفظ دونوں معنی کا احتمال رکھتا ہے، اس میں کوئی تناقض آپس میں نہیں۔ اور مجید، اس کے اندر بھی یہی چیز، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، انکا حمید مجید، بے شک تو قابل تعریف اور کیا ہے، مجید، بزرگ ہے۔ دوبارہ شروع سے اب دیکھیں دوبارہ ترجمہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہم، اے اللہ، صلی کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے، تذکرہ کر اس کی صفات کا، کس کے پاس، انبیاء کرام، فرشتوں کے پاس، ملائے اعلیٰ میں، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد علیہ السلام کی آل پر، ٹھیک ہے۔ کما کا معنی کیا کریں گے، جیسے نہیں کریں گے، کیونکہ کاف ہم اس کو کس کا مان رہے ہیں، تشبیہ کا مانیں گے تو پھر جیسے ہوگا نا، اس کو ہم مان رہے ہیں علت کا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو صلیتا، تو نے رحمت کی، ٹھیک ہے، عام اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، صلاۃ بھیجی تو نے، علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید۔ اب دوبارہ سے دیکھیں، میں نے الفاظ آگے پیچھے کر لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، ٹھیک ہے، وبارک، اور برکتیں نازل فرما، علی محمد، محمد علیہ السلام پر، وعلی آل محمد، اور محمد علیہ السلام کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم، جس طرح کے یعنی جس انداز میں تو نے برکتیں کی ابراہیم علیہ السلام پر، فی العالمین، جہانوں میں، انکا حمید مجید، بے شک تو کیا ہے، قابل تعریف اور بزرگ ہے۔ یہ درود پڑھا، اور اس کے علاوہ دیگر الفاظ بھی موجود ہیں، والسلام، اور سلام جو ہے صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا، کما علمتم، جس طرح کہ تم جان چکے ہو۔ تو ادھر یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ یہ درود پڑھنا، تشہد کے بعد درود پڑھنا کیا ہے، واجب ہے، تشہد کے بعد درود پڑھنا واجب ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شابی رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ درود کے وجوب کے قائل ہے، جبکہ جمہور علماء جن میں امام مالک بھی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کو غیر واجب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام شوکانی بھی ہیں، نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہم، یہ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ
درود پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، اور صحابہ نے اس لیے پوچھا کیونکہ صحابہ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی آیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم آپ پر سلام کے ساتھ صلات بھی بھیجیں، سلام کے ساتھ آپ پر صلات بھی بھیجیں، تو اس لیے آپ نے پوچھا۔ اور حدیث کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا، ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کو اسی سوچ پر قائم رکھا، تو یہ بات اس بات کی واضح دلیل نص ہے کہ درود کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب اختلاف اس کے اندر ہے کہ کیا درمیانہ جو تشہد ہوتا ہے اس کے اندر بھی درود پڑھیں گے یا نہیں۔ صحیح ترین بات یہی ہے جو راجح دلائل کے اعتبار سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہی ہے کہ درمیانے تشہد کے اندر بھی آپ نے التحیات کے ساتھ درود پڑھنا ہے۔ اس کی دلیل نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر 9 رکعت نماز وتر ادا کی۔ نماز وتر کتنی رکعت ادا کی؟ 9 رکعت۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ 8ویں رکعت کے اندر بیٹھے، اس سے پہلے نہیں بیٹھے۔ آپ نے کیا پڑھا؟ التحیات پڑھی اور درود پڑھی، اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے وہ 9ویں رکعت پڑھی، پھر آپ بیٹھے تشہد کے اندر، آپ نے پھر دوبارہ کیا پڑھا؟ التحیات پڑھی، درود پڑھی، پھر اس کے بعد دعا کی۔ تو یہ اس بات کی واضح نص اور دلیل ہے کہ یہ درمیانہ تشہد بن گیا نا، آخر سے پہلے والا بن گیا آخری رکعت میں، اور یہ سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے، ابو عوانہ وغیرہ کے اندر، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے یہ روایت۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور اہل علم نے اسی سے یہ مسئلہ نکالا ہے اس حدیث سے کہ درمیانے تشہد کے اندر بھی درود پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن مجید کی آیت کا تقاضا بھی یہی ہے، تو بہت کم یہ دیکھنے میں آتا ہے، بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت کم احباب اس چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں، ساتھی توجہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نماز کی اصلاح کرنی چاہیے، التحیات بھی پڑھیں پہلے تشہد میں، اس کے بعد درود بھی پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ و سلام دونوں کا حکم دیا۔ اور پھر ہم مختصر جو درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں نا، کیونکہ صلاۃ بھی اور سلام بھی، کیوں ہم دونوں صلاۃ و سلام لفظ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دونوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو صحابہ نے کہا ہمیں سلام کا تو علم ہے، صلاۃ کا علم نہیں، تو یہ مسئلہ بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا، اور درود کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا درود پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیے درود ابراہیمی جو ہے مختلف احادیث کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، تقریباً 40 کے قریب احادیث منقول ہیں، اور اس میں درود ابراہیم میں الفاظ کی کمی بیشی موجود ہے، اور اس کی زیادہ اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ تفصیل آپ کو کیا نام ہے، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب جلاء الافہام اس کے اندر انہوں نے نقل کی ہیں، باقی دیگر احادیث کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک معروف درود ہم پڑھتے ہیں یہاں پر جو پڑھا ہے اس سے ہٹ کر، جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں ہمیں بھی یاد بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ٹھیک ہے۔ یہ دعا درود پڑھ لیں، اس کے علاوہ پڑھ لیں۔ اور پھر پیچھے بھی آپ کو یہ بات بتلا دی تھی کہ جب مختلف صیغے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہو جائیں دعا کے، تو ان میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی حرج نہیں ہے، مختصر پڑھ لیں، لمبا پڑھ لیں، ٹھیک، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، جو بھی آپ پڑھیں گے ہو جائے گا۔ لیکن زیادہ علماء اسی الفاظ کو جو میں نے ابھی پڑھ کر آپ کو سنائے اس کو زیادہ راجح قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک پوری ترتیب موجود ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔